علم طب پہ امام جعفر صادق کی جو مہارت تھی، جس کو آج ہم انگلش میں میڈیکل سائنس کہتے ہیں، عربوں میں اس زمانے میں یہ عالم تھا امام جعفر صادق سے، بلکہ امام باقر سے پہلے تک عربوں میں علم طب باقاعدہ پڑھایا نہیں جاتا تھا، باقاعدہ علم طب کے تعلق سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ عربوں میں اگر کوئی بیمار ہو گیا، گھریلو علاج کر لیے، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ٹھیک ہوا تو مر گیا تو صبر کر لیا۔ اس وقت باقاعدہ جیسے آج ایک علم طب کا میڈیکل سائنس کا ایک شعبہ ہے جس میں باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس وقت تک نہیں تھا۔ عربوں میں علم طب کی بنیاد رکھنے والے، باقاعدہ اس کو ایک شعبہ بنانے والے اور اس پر تعلیم اور پڑھانا اور سکھانے والوں کا جو معاملہ تھا، اس میں سب سے پہلی ذات حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام جعفر صادق کے والد۔ اور امام باقر کا درس ہوتا تھا، اس درس میں اس وقت کے بڑے بڑے ذہین طلباء اور وقت کے امام آتے تھے جو آپ سے علم طب بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق نے بھی اپنے والد سے باقاعدگی کے ساتھ علم طب حاصل کیا، علم طب پڑھا اور اس کو رواج دیا، علم طب کو ایک شعبہ باقاعدہ قائم کیا۔ امام جعفر صادق کا علم طب کے تعلق سے ایک نظریہ یہ تھا، جسم کی ساخت کو لے کر، جو باڈی ہوتی ہے انسان کا، جو جسم ہوتا ہے، جس کو اسٹرکچر آف ہیومن باڈی کہہ سکتے ہیں ہم انگلش میں، اس کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے، اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی۔ میں وہ باتیں اور وہ اقوال امام جعفر کے پیش کر رہا ہوں، اور اس علم میں امام جعفر صادق کے علم کی بھی مہارت پتہ چلے گی کہ امام جعفر صادق سے پہلے یہ چیزیں کسی نے نہ بیان کی، نہ اس سے پہلے کوئی جانتا تھا۔ انسانی جسم کی ساخت کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے جنہوں نے فرمایا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، جتنی چیزیں زمین میں مٹی میں پائی جاتی ہے ایز اٹ از اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان جو عناصر ہوتے ہیں، جتنے عناصر، جتنی چیزیں زمین اور مٹی میں ہیں اتنے ہی انسان کی باڈی میں پیدا کیے گئے، اور ان میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، بعض سے زیادہ ہے، بعض سے کم ہے۔ پھر امام جعفر صادق نے اس کی تشریح کی اور اپنے شاگرد کو تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 4 عناصر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، 4 عناصر کی تعداد جو ہے، 4 جو چیزیں ہیں اس میں انسان کی باڈی میں بہت زیادہ ہے۔ پھر 8 اس سے کچھ کم ہے، 4 کے مقابلے میں 8 چیزیں وہ ہیں جو اس سے کم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں 8 اور وہ ہے جو ان 8 سے بھی کم ہے، اور وہ 4 اور 8 کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہ امام جعفر پہلے شخص ہے جنہوں نے انسانی جسم اور باڈی کے تعلق سے یہ پہلا نظریہ پیش کیا، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت ان نظریے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور اس نظریے پر امام جعفر صادق کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنی چیزیں مٹی میں پائی جاتی ہیں وہی ساری چیزیں انسان کے جسم میں بھی ہو۔ اس کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن امام جعفر اپنے شاگردوں کو یہ بڑا پتہ بتاتے رہے، پڑھاتے رہے، شاگردوں نے یقین کیا، لیکن اس زمانے کے طبیبوں اور ڈاکٹروں نے اس کو نہیں مانا۔ 18ویں صدی سے انسانی جسم کی تحقیق شروع ہوئی۔ اچھا، انسانی جسم کی تحقیق کا سب سے بڑا ذریعہ، دیکھیں ڈاکٹر بیٹھے، ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ، اور میرے خیال سے ڈاکٹر یحییٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی دکھ نہیں رہے، چلے گئے۔ ڈاکٹر بھی ہیں یہاں پہ بہت سارے الحمدللہ، ایسے جو کہ ممبران ہیں سب، یہ اس چیز کو بہتر طور پہ آپ کو سمجھا بھی پائیں گے انشاءاللہ، کبھی آپ ان پہ بات کریں۔ انسانی باڈی کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پوسٹ مارٹم۔ انسانی جسم کو ڈاکٹروں نے اگر سمجھا، انسانی جسم پہ ریسرچ ہوئی، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا رہا؟ پوسٹ مارٹم۔ جب تک انسان کی باڈی کو چیر پھاڑ کریں گے نہیں، انسان کی جسم کی ساخت کو سمجھ نہیں سکتے آپ۔ اور جب میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں یہ لوگ، ڈاکٹری پڑھتے ہیں، تو مردوں پر ان کو بڑے پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، لاشوں کو چیر پھاڑ کرنا پڑتا ہے، یہ ایک کامن بات ہے۔ لیکن 18ویں صدی تک پوسٹ مارٹم کو بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ عیسائی دنیا میں، یورپ کے اندر عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا کیتھولک، جن کے نزدیک لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت بڑا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اسلام میں بھی پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ لوگ اس پر اتنی شدت کرتے تھے کہ اگر کسی نے پوسٹ مارٹم کر لیا، جسم کی چیر پھاڑ کیا، تو اسی کا سر قلم کر دیتے تھے۔ 18ویں صدی تک یہ تھا۔ فرانس میں ایک سائنسداں اور ایک ڈاکٹر گزرا ہے جس کا نام تھا مارا، بڑا عجیب نام ہے مارا، اب یہ فرانسی نام ہے۔ یہ مارا پہلا سائنٹسٹ، پہلا ڈاکٹر ہے جس نے انسان کی باڈی پر ریسرچ شروع کی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ 1894 میں 1894 میں اسی جرم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا کہ اس نے انسانی باڈی کی چیر پھاڑ کیوں کی۔
اس کا مقصد تھا کہ میں انسان کی جسم کی ساخت کو دیکھوں. امام جعفر صادق کی تھیوری اس کی نگاہوں میں تھی کہ امام جعفر نے فرمایا جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہے اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہے. انسان کی باڈی میں وہ چیزیں شامل ہے اور اس کے بغیر انسان کی جسم کی ساخت تیار نہیں ہوتی, باڈی تیار نہیں, اسٹرکچر تیار نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کی تشریح بھی اتنی وضاحت کے ساتھ کی امام جعفر صادق نے, جبکہ نہ انہوں نے کسی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا, نہ کوئی ایسی خوربین اور مائکروسکوپ تھے جس کی بنیاد پر جسم کے ساختوں کو دیکھا اور ریسرچ کیا گیا ہو کہ 4 چیزیں انسان کی باڈی میں بہت زیادہ ہے, پھر 4 کے مقابلے میں 8 بہت کم ہے, اور پھر اس کے مقابلے میں 8 بہت ہی زیادہ کم ہے. یہ امام جعفر نے اس زمانے میں کہا تھا 18ویں صدی سے بہت سالوں پہلے. تو ڈاکٹر مارا کو 1894 میں قتل کر دیا گیا, لیکن اس کے شاگردوں نے ریسرچ کو جاری رکھا, چھپ کر وہ ریسرچ کرتے رہے, ریسرچ ہوتی رہی. پھر کچھ لوگوں نے اور ہمت کی اور فرانس سے ریسرچ پہنچتے پہنچتے آسٹریلیا تک پہنچی. آسٹریلیا میں پھر کچھ ڈاکٹروں نے ہمت کی اور ریسرچ ہوئی. چنانچہ 19ویں صدی کے اینڈ تک ریسرچ کے بعد جب یہ تحقیق ہوئی تو لوگ حیران رہ گئے کہ جو امام جعفر صادق نے 2200 سال پہلے فرمایا تھا وہی ایز اٹ از تھا, کہ انسان کی باڈی میں کل 20 عناصر موجود تھے. وہی ریسرچ سامنے آئی. 4 سب سے زیادہ تھے, 8 4 کے مقابلے میں کم تھے, اور پھر ان 8 کے مقابلے میں 8 اور کم تھے. اب وہ کون کون سے تھے؟ جب انہوں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ انسان کے جسم میں جو 4 سب سے زیادہ عناصر ہوتے ہیں, جو 4 سب سے زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اس میں ایک ہے آکسیجن, دوسرا ہے ہائیڈروجن, تیسرا ہے کاربن, چوتھا ہے نائٹروجن. انسان کے جسم میں 4 چیزیں سب سے زیادہ ہے, آکسیجن, ہائیڈروجن, نائٹروجن اور کاربن. پھر اس کے مقابلے میں جو 8 چیزیں کم ہیں اس میں ایک ہے میگنیشیم, دوسرا ہے سوڈیم, تیسرا ہے پوٹاشیم, چوتھا ہے کیلشیم, پانچواں ہے فاسفورس, چھٹا ہے کلورین, ساتواں ہے سلفر, آٹھواں ہے لوہا جس کو ہم آئرن کہتے ہیں. اور پھر ان 8 کے مقابلے میں جو بہت کم 8 پائے جاتے ہیں وہ ہے مولیبڈن, سیلیڈیم, فلورین, کوبالٹ, میگنیز, تانبا, آیوڈین اور زنک. یہ کل 20 عناصر ہے, اور ان میں سے جب اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں انسان بیمار ہوتا ہے. امام جعفر صادق کا سائنس اور علم طب کے تعلق سے ایک نظریہ تھا, اور وہ نظریہ تھا کہ بعض وقت انسان مر جاتا ہے, لوگ اس کو مرا ہوا سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ڈاکٹر علامتوں کو دیکھ کر, جو مردہ کی علامتیں ان کے نزدیک ہے, جو سائنس میں پروف شدہ ہے کہ بھائی یہ علامتیں پائی جائے تو فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ شخص مر چکا ہے, مثلا دل کا نہ دھڑکنا, نفس کا نہ چلنا, آنکھوں کا پتھرانا, بہت ساری علامتیں ہیں جس کی بنیاد پر ڈاکٹر مردہ گھوشت کرتے ہیں, مردہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کسی کو. لیکن امام جعفر صادق کا اس تعلق سے نظریہ کیا ہے کہ بعض وقت علامتیں دکھتی ہے, علامتیں وہی پائی جا رہی ہے جو ایک مردہ کی علامت ہے, لیکن وہ مردہ نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے. تو شاگردوں نے تعجب سے کہا کہ حضور کیا پھر وہ دوبارہ زندہ ہو, یا وہ گہری نیند میں جس کو مردہ سمجھا جا رہا ہے اس کے بیدار کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں, اگر اس کا کچھ خون بہا دیا جائے تو وہ اس کو زندگی دوبارہ مل سکتی ہے. اور خون بہانے کے لیے بھی آپ نے خاص مقام بتایا, فرمایا 2 انگلیوں کے درمیان کا جو یہ حصہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں, یہاں اگر چاقو سے یا نشتر سے ایک چیرا لگایا جائے اور یہاں سے اس نس کو چیر کر خون بہایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. لیکن سب نہیں ہوتے, ورنہ آپ ہر مردوں کو چیرنا شروع کر دیں گے. یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے. لیکن ہوا کہ جب امام جعفر صادق نے یہ نظریہ پیش کیا تو کسی نے اس نظریہ پہ یقین نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وہ زمانے میں مشینی دور نہیں تھا. آج مشینوں کے ذریعے دلوں کی دھڑکنیں پتہ کر لی جاتی ہے, مشینوں کے ذریعے انسان کے سانس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, خون کا دوران چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے نہیں, دنیا بھر کی چیزیں آج مشینوں سے معلوم کر لی جاتی. اس دور میں تو سب چیزیں تھا نہیں. چنانچہ امام جعفر صادق 1 صدی ہجری کے ہیں, 1 صدی ہجری تک تو ان کے نظریے کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا. لیکن 2 صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ پروف ہوا, اور پروف ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا ابراہیم صالح. یہ بیمار ہو گیا اور بڑا سخت بیمار ہوا. خلیفہ ہارون رشید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی. ابراہیم صالح سے چچا زاد بھائی تھا, مشورہ دیا کرتا تھا خاص اور اہم کاموں میں. جب یہ بھائی بیمار ہوا خلیفہ ہارون رشید کا, تو ہارون رشید نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ جب حکیموں نے بہت سمجھایا کہ حضور آپ کھانا کھائیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بیمار ہو جائیں,
تو بامشکل خلیفہ دسترخوان پہ بیٹھا بھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ شاہی طبیب حاضر ہوا. تو خلیفہ نے شاہی طبیب سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بھائی کی حالت کیا ہے, کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو شاہی طبیب نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں تو شاید آپ اس کو قبول اور گوارا نہ کریں. کہا نہیں تو سچ ہی کہے, میں سننے کے لیے تیار ہوں. کہا حضور پھر سچائی یہ ہے کہ صبح تک آپ کا بھائی ابراہیم اس کا انتقال ہو جائے گا, وہ مر جائے گا, وہ بچنے والا نہیں. خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک ہندوستانی طبیب تھا, اس وقت ہند کا طبیب تھا جس کا نام تھا ابن بحالہ. ابن بحالہ ہندوستان سے آیا تھا, چاہتا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں اس کی رسوخ بڑھے, اس کی عزت بڑھے, موقع کی تلاش میں تھا, بہت بڑا طبیب تھا. امام جعفر صادق کی اس نے تھیوری اور نظریے کو پڑھا تھا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کھانا کھائیے, میں یقین دلاتا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ کا بھائی صحت مند ہو جائے گا. بادشاہ نے سنا تو خوش ہو گیا, پھر اس نے چند لقمے کھائے, اپنی خوابگاہ گیا اور سو گیا. جب صبح کا وقت ہوا تو سب سے پہلی خبر کنیز نے اس کو یہ سنائی کہ آپ کا بھائی ابراہیم مر چکا ہے, انتقال ہو گیا. خلیفہ ہارون رشید پہنچا, ابراہیم کی لاش رکھی ہوئی تھی اور شاہی طبیب بھی مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے, اندر دل میں مسکرا رہے تھے, چہرے سے ان کے ظاہر ہوتا کہ دیکھو ہماری پیشن گوئی پوری ہوئی. اور ابن بحالہ اسی لاش کے سرانے کھڑے ہوئے پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا ہے, اور وہ لاش کے کبھی چہرے کو دیکھتا, کبھی پیر کی طرف دیکھتا, کبھی چہرے کی طرف دیکھتا. خلیفہ ہارون رشید کی جیسی ابن بحالہ کے طرف نظر اٹھی تو اس نے کہا اس شخص کو فوراً گرفتار کرو. بدبخت نے مجھ سے جھوٹ کہا, اور وہ رات کہ جب میرا بھائی موت سے ہمکنار ہو رہا تھا, موت سے لڑ رہا تھا, یہ مجھے کھانا کھلانے میں مشغول تھا اور کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا لو, کاش میں نے اس وقت کھانا نہ کھایا ہوتا. یہ جھوٹا حکیم ہے, اس کو گرفتار کرو, جیل میں ڈال دو. جیسے ہی میرے بھائی ابراہیم کا جنازہ اٹھ جائے گا, تدبیر و تکفین ہو جائیں گی, سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے قتل کروں گا. تو ابن بحالہ کہنے لگا کہ حضور جلد بازی سے کام نہ لے, انشاءاللہ میں نے جو کہا وہی ہونے والا ہے, آپ کا بھائی زندہ ہو جائے گا. کہا مذاق کرتے ہو, ابھی بھی تو ماننے والا نہیں؟ اس نے کہا مجھے ایک چاقو لا کے دیا جائے. اور جب چاقو لایا گیا, ابن بحالہ نے وہی کیا, ابراہیم کے ہاتھ کو لیا اور دونوں انگلی کے درمیان اس نے یہاں چیرا لگایا. جیسی چیرا لگایا خون جاری ہوا, ایک چھینک لی اور ابراہیم نے آنکھیں کھول دی. اور اس نے بھی کھولنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا کہ خلیفہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری عیادت کو آئے. تو دوسری صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ مان لا گیا, پروف ہوا ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے, زندہ ہوتا ہے, لیکن علامتیں یہ بتاتی ہے کہ مر چکا ہے. حالانکہ یہ امام جعفر صادق نے پہلی ہجری میں کہا ہے, لیکن میں نے ایک تاریخ میں ایک روایت پڑھی, بہت قدیم کتاب ہے وہ, جس میں حکیم لقمان کے کچھ قصے لکھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کی صحت کا کیا عالم ہے, کیونکہ وہ قصے کی کتاب ہے, کوئی حدیث کی کتاب تو ہے نہیں, لیکن اس میں ایک چیز پڑھی, اور یہ امام جعفر کے نظریے کی تصدیق بھی ہوتی ہے اس میں. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے ایک خاص بات کہ ایک بری چیز سے بچنے کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے. وہ کیا ہے, ایک مرتبہ حکیم لقمان ایک جنازے میں جا رہے تھے, لوگوں کا بڑا ازدحام تھا, بھیڑ لگی ہوئی تھی, تو حضرت حکیم لقمان بھی اس جنازے کے ساتھ ہو گئے. کہا کہ شاید یہ کوئی بڑا مشہور آدمی ہے. پوچھا بھائی کون ہے مرنے والا؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک جوان ہے, بیچارے کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, بڑا حسین و جمیل جوان تھا, اچانک انتقال ہو گیا. تو آپ بھی جنازے میں شریک ہو گئے حکیم لقمان. جب قبر میں رکھا جانے لگا تو رسم تھی جیسے آج بھی ہے کہ چہرہ دکھایا جاتا ہے, دیدار کرتے ہیں. چہرہ جیسی کھولا گیا, حکیم لقمان نے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو آپ چیخ پڑے, کہا مردود ہو, زندہ کو دفن کر رہے ہو؟ لوگ حیران ہو گئے. کہا حضور مرے ہوئے تو اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے. کہا بدبختو یہ زندہ ہے, ہٹو دور. پھر حضرت حکیم لقمان قبر میں اترے اور اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی, پھر دوسرے جیب سے ایک شیشی نکالی, اس میں کچھ تیل کی طرح چیز تھی, اس میں بھی کچھ تھی, دونوں کو ملایا ہلایا اور اس کی ناک پر جیسی وہ روغن لگایا, اس نے چھینک ماری اور زندہ ہو گیا. لوگ کہنے لگے حکیم لقمان یہ تو آپ نے معجزہ دکھایا. کہا بخدا میں نے معجزہ نہیں دکھایا, یہ مرا ہی نہیں تھا, یہ زندہ تھا. اسے ایک ایسا خاص مرد ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر اس میں مرنے والی علامتیں پائی گئی, لیکن یہ حقیقت میں مرا نہیں تھا. پوچھا گیا کہ یہ بیماری کس سبب سے ہوئی؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ یہ بیماری کس چیز سے ہوتی ہے جانتے ہو؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. پیشاب کے چھینٹے جب جسم پہ پڑتے ہیں تو یہ انسان کے جسم کے جس حصے پہ پڑتے ہیں ان خلیات ہوتے ہیں جسم کے, باریک باریک خلیات سے ہمارا پورا جسم اور اسٹرکچر بنا ہوا ہے, ان خلیات کو متاثر کرتے ہیں, وہ بیمار ہوتے ہیں. پھر یہ بیماری دھیرے دھیرے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے, اور پھر انسان کے دل کو
اتنا سست کر دیتی ہے. حکیم لقمان کہتے ہیں کہ انسان کا دل بہت دھیما دھڑکتا ہے, اور انسان کا دل جب دھڑکتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا زندہ آدمی کو, وہ سمجھتا ہے یہ مردہ ہے, در حقیقت وہ زندہ ہوتا ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی یہ جو ہے ایک بیماری, اس کو سکتہ بھی بول سکتے ہیں, سکتہ کا عالم, یا جس کو آج سائنس کی زبان میں ایک اور انگلش میں ورڈ کوما کہہ سکتے ہیں. لیکن کوما میں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ دل دھڑکتا ہوا دکھتا ہے, اس میں دل کی دھڑکن اتنی سست ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال امام جعفر صادق کا یہ نظریہ ہے کہ بعض وقت انسان زندہ ہوتا ہے, مرتا نہیں, لوگ لیکن اس کو مردہ سمجھ لیتے ہیں. امام جعفر صادق کا ایک قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا, بڑا پیارا قول ہے, فرماتے ہیں انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ لمبی عمر گزارے. کہا جاتا ہے نا کہ موت کی, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موت کی تمنا نہ کرو, جو موت کی تمنا کرتے اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا. اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں کیا میں نے اسے زندگی کی نعمت نہیں دی اور یہ ناشکری کرتا ہے؟ تو زندگی نعمت ہے. تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ لمبی عمر گزارے, لیکن انسان خود اپنی عمر کو گھٹاتا ہے. انسان اپنی عمر کو خود گھٹاتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, لیکن وہ خود اپنی عمر کو کم کرتا ہے. تو پوچھا کہ حضور عمر کیسے کم ہوتی ہے؟ فرمایا ممنوع, جو شریعت میں ناپسند اور منع کی بھی چیزیں اس سے پرہیز نہ کرنا, زیادہ کھانے سے انسان اپنی عمر کو گھٹاتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے لوگوں, میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا ہے کہ امام باقر میرے والد نے کہا کہ لوگوں اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ, اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. تو اس کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ گوشت نہ کھایا کرو, کہ زیادہ گوشت انسان کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے, دعوت میں ایسا ٹھوس کے کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی بار ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور نتیجہ کیا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, بلڈ پریشر, دنیا بھر کی بیماریاں پال کے بیٹھے ہوئے, پیٹلیاں بڑھ رہی ہے, پیٹ باہر آ رہے ہیں. اور اللہ کی رسول کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا اللہ موٹے انسان کو پسند نہیں کرتا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کا سبب؟ فرمایا موٹا انسان عبادت میں سست ہوتا ہے, قائلی کرتا ہے, سجدے نہیں ہوتے, رکوع نہیں ہوتے, پیٹلی اتنی بڑھا دی. اب مسجدوں میں کرسیاں لگی ہوئی, اللہ کے بندے مسجد میں کرسی لگا کے دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے, خود بھی پریشان ہے. کھانے پہ کنٹرول کرو بھائی. اور خاص طور سے مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ روغنی چیزیں, چٹپٹی چیزیں چاہیے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ, گوشت کم کھانا چاہیے, گوشت کم. اور عرب کے لوگوں کی صحت کا راز کیا ہوتا تھا؟ گوشت کم کھاتے تھے وہ لوگ, اور اونٹنی کا دودھ زیادہ پیا کرتے تھے. بلکہ میں نے ایک تاریخ میں پڑھا تو مجھے بڑے تعجب ہوا, شاید آپ پتہ نہیں یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے, میرے پاس اس وقت کتاب بھی موجود ہے. وہ یہ 20 مستشرق عالم جو فرانس کے غیر مسلم عالم ہیں, انہوں نے امام جعفر صادق پر لکھی. میں اسی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے سپرمین ان اسلام. کیا نام ہے کتاب کا؟ سپرمین ان اسلام. امام جعفر پہ 20 مستشرق عالموں نے لکھا. بتائیے ریسرچ غیر کر رہے ہیں. اور آج ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں ہی نہیں پتا ہمارے بزرگوں نے کارنامے کیا کیے. اس میں روم کی ایک تاریخ لکھی گئی کہ رومیوں میں کھانے کا بڑا رواج تھا. اور ایک زمانے تھا کہ رومی اتنا کھاتے تھے 24 گھنٹے ادھر سے آیا کھایا, ادھر سے آیا کھایا. اور کھا کے خوب جب وہ ٹھوس لیتے تھے تو گھبراہٹ ہوتی تھی تو الٹی کرنے کی پھر دوا کھاتے تھے. ان کا کھانا ہنر سمجھا جاتا تھا. اور جب ان کی عمریں کم ہونے لگی تو نتیجہ کیا ہوا, 30 اور 32 سال کی عمر کے نوجوان کھانے کی وجہ سے مرنے لگے. ریسرچ ہوئی اس پر تو ریسرچ میں پایا گیا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹنے لگتی ہے. ایک فرانس کے ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا ہے. وہ مقالے کے اندر لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق نے امراض کی نفس کو پکڑ لیا کہ جو انسان گوشت زیادہ کھاتا ہے, جیسے جیسے گوشت زیادہ کھاتا ہے وہ اپنی عمر کو وہ کم کرتا جاتا ہے. امام جعفر صادق کا ایک بہت بہترین قول ہے اور بڑا مشہور قول ہے کھانے کے تعلق سے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مچھلی کھانے کے بعد دودھ مت پیو. مچھلی کھاتے ہیں نا ہم لوگ, اس کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے. چائے سے بھی پرہیز کریں کہ چائے میں بھی دودھ ملا ہوا ہوتا ہے. کم از کم 1 گھنٹے کے بعد. پوچھا گیا کہ مچھلی کے بعد دودھ کا کیا تاثرات ہے؟ فرمایا اس سے جذام کی بیماری ہو جاتی ہے. تو مچھلی کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے. اچھا, بیمار ہونے کے 3 اسباب ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک تحقیق امام جعفر کی میں پیش کر رہا ہوں. 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں. اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں. انسان جو بیمار ہوتا ہے اس کے 3 بنیادی وجہ ہوتی ہے.
اور وہ تین ہم کیا ہوتے ہیں کہ جسم کی جو ساخت ہے ہماری، اس میں اگر اتار چڑھاؤ آ جائے، مثلاً آئرن کم ہو جائے، آیوڈین کسی کا گھٹ جائے، کسی کا کاربن گھٹ جائے، آکسیجن گھٹ جائے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کم زیادہ ہو جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے بیمار ہونے کی۔ دوسرا، اگر غذا غلط کھا لے آدمی، ایسی غذا کھا لے جو انسان کو سوٹ نہیں کر رہی ہے، جسم اس کو برداشت نہیں کر رہا، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بیمار ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے جراثیم، بیکٹیریا۔ ہوا کے ذریعے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان کو بیمار کرتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں تین نظریات پائے جاتے تھے، چوتھا نظریہ امام جعفر ہے جو سب سے پہلے جنہوں نے دیا، اور امام جعفر نے فرمایا کہ بعض ایسی شعاعیں ہوتی ہیں جو ایک بیمار شخص سے نکلتی ہے، صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ شعاعیں سمجھتے ہیں نا، کرنیں، روشنی۔ تو اس وقت بہت مذاق اٹھایا لوگوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا انسان کوئی لائٹ ہے کہ اس کے جسم سے روشنی نکل رہی ہو، شعاعیں نکل رہی ہو؟ ایسا تو ہوتا نہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہوا میں بیکٹیریا کا ہونا، یا بیمار آدمی کے بیکٹیریا اچھے انسان کے تعلق میں آ جائے، سانس کے ذریعے، ہوا کے ذریعے اس کے جسم میں چلے جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ نظریہ نہیں مانا گیا، کیونکہ یہ کہنے والے سب سے پہلے شخص امام جعفر تھے، اور حیوانات کے جو ماہرین تھے، زولوجسٹ جو تھے اس وقت کے، اور جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس نظریے کو بے بنیاد اور بیہودہ نظریہ قرار دیا۔ لیکن امام جعفر کے بہت بعد میں تقریباً 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان میں روس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے نووا، آج بھی یہی نام ہے، نووا میں میڈیکل ایک لیب میں باقاعدہ ریسرچ ہوئی جو روس کی سب سے بڑی لیب کہلاتی تھی۔ 20 سال مسلسل امام جعفر کے اس نظریے پہ انہوں نے تحقیق کی۔ جب ان کے نزدیک امام جعفر صادق کا یہ قول آیا کہ انسان کے بیمار ہونے کی وجہ سے بیکٹیریا نہیں ہوتے، غذاؤں کا غلط ہونا، انسان کے جسم کا توازن بگڑنا، یہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض وقت مریض کے جسم سے ایسی شعاعیں نکلتی ہے، ایسی کرنیں نکلتی ہے کہ ایک صحت مند انسان اس کے کانٹیکٹ میں آ جائے یا اس کے قریب آ جائے تو یہ شعاعیں اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کو بیمار کر دیتی ہے۔ تو جب انہوں نے اس قول پہ ریسرچ کی تو 20 سال انہوں نے مسلسل ریسرچ کی، اور 20 سال ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل درست ہے۔ بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس بیماری کا مبتلا جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہے جو اچھے انسان کے خلیات جو ہوتے ہیں، ہمارا جسم خلیات سے بنا ہے، مطلب ڈبے سمجھ لیجئے، چھوٹے سیل جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اب اور کوئی ورڈ نہیں ہے میرے پاس، سیل سے بنا ہوا ہے، خلیات سے بنا ہے، تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ خلیات میں جب شعاعیں داخل ہوتی ہے ان خلیات کو وہ بیمار کرتی ہے، نقصان کرتی ہے اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس پر 20 سال ان کو ریسرچ کے لیے لگ گئے۔ تو جس چیز کے لیے روس کے ڈاکٹروں کو 20 سال لگ گئے اور وہ بھی 17 اور 18ویں صدی کے درمیان میں ریسرچ ہو رہی ہے تب، لیکن کئی سو سال پہلے امام جعفر صادق بغیر کسی دوربین اور بغیر کسی مائکروسکوپ کے دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کی شان ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی، امریکہ میں اس پہ ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا کہ ان امراضوں کا پتہ لگایا جائے جو الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس پر باقاعدہ ڈاکٹر جوہن ووٹ، یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اسکالر اور ڈاکٹر ہے، اس نے ایک باقاعدہ مستقل کتاب لکھ دی، اور اس نے کتاب لکھ کے کہا کہ واقعی آج ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو کئی سو سال پہلے مسلمانوں کے وقت کے امام جعفر نے کہا تھا وہی سچا نظریہ ہے، انسان اس طرح بھی بیمار ہوتا ہے۔ اور اسی کو بیس بنا کر انہوں نے کرنوں کے ذریعے علاج کی کھوج کی، اور آج کینسر کے علاج کے تعلق سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم انہی شعاع اور کرنوں کے ذریعے کینسر کے بھی جراثیم کو مار دیتے ہیں، کینسر کے بھی علاج کرتے ہیں، جس کو ریسپیتھوپیتھی بول سکتے ہیں۔ اب وہ ایکچوئل نام تو ڈاکٹر بتائیں گے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے نہیں معلوم اس پیتھی کا کیا نام ہے، لیکن بہرحال کیا بولتے ہیں، ہیموپیتھی، کیمیوپیتھی بتا رہے ہمارے کیا نام ہے شمیم صاحب، ماشاءاللہ پیشے سے انجینئر ہے، اب ڈاکٹری پہ بھی تھوڑی بہت رشکا ہے۔ کیمو تھراپی، ڈاکٹر فہیم صاحب کہہ رہے کیمو تھراپی بولتے ہیں اس کو، کرنوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے، دوا نہیں دی جاتی، انسان کا جسم پھاڑا نہیں جاتا، جسم بغیر پھاڑے شعاع اور روشنی کے ذریعے اندر انسان کے جو جسم ہے، جو خلیات کو متاثر کر رہے جو بیکٹیریا، اس کو ان کرنوں سے ہی مار دیا جاتا ہے۔ آج سائنس جو ترقی کر رہی ہے اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ ہمارے بزرگ، ہمارے پیشوا امام جعفر صادق ہیں۔ آج ان چیزوں پہ ہم کو فخر کرنا چاہیے۔ آج سب سے بڑا دنیا میں جو ایک پرابلم ہے وہ کیا معلوم ہے؟ ہوا کی آلودگی۔
माहौल को साफ रखिए, प्रदूषण मत कीजिए, पॉल्यूशन को साफ करने की कोशिश की जा रही है। अब गाड़ियां भी, अभी आपने सुना होगा ना, बीच में अब गाड़ियां बैन की जा रही है, नई गाड़ी आ रही है जो पॉल्यूशन कम करे, धुआं कम छोड़े। तो आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में वो पॉल्यूशन का है। हवाओं की आलूदगी, पानी की आलूदगी, पानी और हवाओं में जो खराबी है, इस वक्त रिसर्च के मुताबिक मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे पॉल्यूशन में सबसे आगे जो मुल्क है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, वो मुल्क है जापान। वजह क्या है? तरक्की बहुत की उसने, और तरक्की क्यों की? सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां वहां हैं, सबसे ज्यादा कारखाने वहां हैं, और कारखाने जहां ज्यादा होते हैं वहां का एटमॉस्फेयर और वहां का